پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. جبری شادیاں دنیا بھر میں ایک مسئلہ ہے اور عام طور پر جبری شادیوں کے مثبت نتائج مرتب نہیں ہوتے. بہت سارا اس حوالے سے ڈیٹا دنیا بھر میں مختلف ممالک کے پاس اپنے اپنے ریجنز کے حوالے سے موجود ہے، جس سے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں مختلف ادارے اور تحقیق کرنے والے لوگ کہ جبری شادیاں عام طور پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اب اسی حوالے سے پوری دنیا میں قوانین بھی موجود ہیں. برطانیہ کی اگر ہم بات کریں تو برطانیہ کے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، انفارچونیٹلی اس کے مطابق سب سے زیادہ جبری شادیاں پاکستانی نژاد برطانوی شہریوں میں ہوئی ہیں. اور یہ اس کا جو تقابل کرتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ، تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہے کمپیریٹیولی، کیونکہ 43% واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے وہ پاکستان میں پیش آئے ہیں 2016 میں. اس فہرست میں دوسرا نمبر بنگلہ دیش کا ہے، جہاں پاکستان کے مقابلے میں یعنی پاکستان میں 612 واقعات رپورٹ ہوئے تو بنگلہ دیش میں 121 رپورٹ ہوئے. یعنی آپ دیکھیے کہ فرق کتنا زیادہ ہے. اسی طرح بھارت میں 79 اور صومالیہ میں 47، افغانستان میں 39. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبری شادیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ جو والدین بچوں کی جبری شادیاں کرتے ہیں ان کے پیش نظر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کون سے سماجی مسائل ان کے پیش نظر ہوتے ہیں یا سماجی بندشیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو زبردستی اپنے بچوں کی شادی وہاں کرنی چاہیے جہاں وہ سمجھتے ہیں؟ یہ کیا ایک معاشرتی مسئلہ ہے؟ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے؟ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے؟ اور یہ رجحان جو ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ پھر اس کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ پھر قانون اس کے کیا راستے فراہم کرتا ہے؟ قانونی طور پر جو ہے وہ اس میں کیا گنجائشیں موجود ہیں؟ اور اگر ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو قانون جو ہے کس طرح سے مدد کرتا ہے وکٹم کی؟ ان تمام مختلف پہلوؤں پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. سعدیہ سادات صاحبہ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں. بہت شکریہ سعدیہ سادات صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. شازیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں. بہت شکریہ شازیہ خان صاحبہ. بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ماہر قانون ہیں. اور غلام حسین امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بیورو چیف ہیں UK میں. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے یہ بتائیے غلام حسین صاحب کہ جبری شادیوں کی ضرورت کیوں محسوس کی جاتی ہے؟ یعنی جب والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے بچے کی شادی وہیں پر کرنی چاہیے جہاں وہ بہتر سمجھتے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا محرکات ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک سے زیادہ ریزنز ہوں گی، وہ کیا ہیں زیادہ تر ریزنز؟ بہت شکریہ اسد. سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ یہ ایک بڑا حساس موضوع ہے جس کے اوپر آج ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ میسیج کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم جو بھی مسائل ہوتے ہیں یہاں پر آن گراؤنڈ جو برطانوی پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. وہ اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی اچھائی کا ایسا پہلو نکلے کہ جس میں ہم سب کی اصلاح ہو سکے یا ہم اپنے معاشرے کے اندر کوئی بہتری لا سکیں. دیکھیں یہ جو فورس میرجز کا معاملہ ہے، اس کے اندر ساؤتھ ایشین کنٹریز جو ہیں وہ ان کے زیادہ مسائل ہیں. افریقی کنٹریز بھی ہیں جیسے صومالیہ ہے، یوگنڈا ہے اور دوسرے ہیں، لیکن ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر زیادہ ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر پرسنٹیج وائز جو ہے ہم زیادہ رہتے ہیں. یہاں ساؤتھ ایشین باشندے جو ہیں وہ دوسرے کمپیریٹیولی برطانیہ کے اندر زیادہ رہتے ہیں. اور اس کی جو ہے وہ کافی ساری ریزنز ہیں اس طرح کی جو جبری شادیاں ہوتی ہیں. اور ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہاں پر ہم کوئی فیملی آگے سیٹل ہو جاتی ہے، ایک فیملی، تو اس کے جو دوسرے سبلنگز ہوتے ہیں، دوسرے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ دوسرے کنٹریز کرتے ہیں. جو پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا، سری لنکا، وہاں پر ہوتے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے کہ وہ شادی اگر یہاں پر کریں گے کسی کے ساتھ تو اس کے جو ہے وہ امپلیکیشن دوسرے ہو سکتے ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم شادی اپنے رشتہ داروں کے اندر کریں تاکہ ہماری جو فیملی ٹائز ہیں وہ ختم نہ ہو. ہمارا جو آنا جانا ہے پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش یا دوسرے کنٹریز کے اندر وہ اسی طرح لگا رہے، ہماری ٹائز ختم نہ ہو. دوسرا ایک اور پہلو بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو انہیرنٹ جو جائیداد ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہوتی ہیں، چاہے وہ یہاں بھی رہ رہے ہیں. تو اگر وہ باہر کہیں شادی کرتے ہیں تو اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم شادی اگر
وہاں پر کسی رشتہ دار سے کریں گے تو کم از کم اس طرح ہوگا کہ ایک تو ہماری فیملی ٹائز رہیں گی پاکستان یا دوسرے کنٹریز کے اندر جو ہے آنا جانا بھی لگا رہے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا کوئی یہاں پر بیاہ کے آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ دوسروں کی نسبت جو ہے وہ ہمارا زیادہ خیال رکھے. لیکن جو لوگ بچے یہاں پر جو گرون اپ ہوتے ہیں ان کی سوچ ان چیزوں سے ابو ہوتی ہے. وہ اپنے جو مستقبل کا ان کا لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اور طرح کی چیزیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا اپنی کلچرل کلیش سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب دوسرے کنٹری سے آئے گا یہاں پر آنے میں اس کو یہاں پر رہنے میں کئی سال لگ جائیں گے سیٹل ہونے میں, اور جو یہاں پر لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش, بچوں کی خاص طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کلچرل کلیش سے بچیں اور اب جس کلچر کے اندر ہم گرون اپ ہوئے ہیں اسی کلچر کے اندر جو ہے ہم شادی کریں. لیکن یہاں پر بعض کا جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈنے میں بھی پریشانی والدین کو آتی ہے, چاہے وہ لڑکی کا رشتہ ہو چاہے لڑکے کا ہو. تو اسی لیے بھی جو ہے وہ والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور وہاں سے شادی کر کے یہاں پر لے کر آئیں, اور تاکہ ہماری جو کلچر ہے, جو جس کلچر کے ان کے پیرنٹس پروان چڑھے ہوتے ہیں وہ ہمارا یہاں پر آ کر جو ہے وہ برقرار رہے, اور جو آنے والا ہے وہ ہماری اس طریقے سے لک آفٹر بھی کرنے والا ہو, ہمارا خیال بھی رکھنے والا ہو. اچھا, یہ سارے غلام بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو جبری شادیاں ہیں یہ کیا دو مختلف ممالک میں رہنے والے لوگوں کے بیچ ہی ہو رہی ہوتی ہیں, یا جبری شادی پھر برطانیہ میں رہنے والے کسی شخص کی جبری شادی برطانیہ ہی میں رہنے والے شخص کے ساتھ ہونے والے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں؟ یہ ایسے بہت کم رپورٹ ہوئے ہیں, ایسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن بہت کم پرسنٹیج ہے ایسے واقعات کی. زیادہ تر واقعات یہی ہوتے ہیں کہ دوسرے ملک میں جا کر کسی نہ کسی بعض اوقات کسی بہانے سے جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے, تو وہاں جا کر جو ہے وہ ایموشنلی آپ کہیں کہ کسی کو بھی جو ہے اپنے کر کے اپنے قریب تو ان کی جو ہے شادی کر دی جاتی ہے. لیکن ایسی شادیاں ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ زیادہ دیر نہیں چلتی. جب وہ واپس یہاں پر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے سچ منہ سے نکالتے ہیں کہ ہمیں زبردستی شادی کی گئی ہے. اور اس طرح کی انفارچونیٹلی جو اس طرح کے کیسز کے اندر بہت سارے والدین کو سزا بھی ہو چکی ہے. ابھی تک بہت سارے والدین جیلوں کے اندر بھی بند ہیں جنہوں نے اس طرح زبردستی شادیاں کی اور انہوں نے آ کر یہاں پہ رپورٹ کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ برطانوی جو ہوم آفس ہے ان کو ایک یونٹ بنانا پڑا جس کا نام ہے فورس میرج یونٹ FMU. اس کا ایک باقاعدہ ہر سال کا ایک بجٹ ہے جو کہ اس بات پر خرچ کیا جاتا ہے کہ آپ جو جبری شادیاں روکی جائیں. اور انہوں نے ہیلپ لائن جو ہے وہ متعلقہ ایمبیسیز کے اندر بھی, جیسے کہ انڈیا کے اندر ایمبیسی ہے یا اسلام آباد کے اندر ہے یا بنگلہ دیش ڈھاکہ میں, وہاں پر ایک یونٹ ہے یہ FMU کا, جو کہ اگر وہاں جا کر کوئی بندہ محسوس کرے, کوئی بچہ یا بچی کہ میری زبردستی شادی کی جا رہی ہے تو وہ وہاں پہ رپورٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایئرپورٹ کے اوپر بھی, اس کے علاوہ ہوم آفس کی ہیلپ لائن ہے جہاں پر آپ فون کر کے یہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. اور اس کو اتنا جو سینسٹیولی حساس لیا جا رہا ہے برطانوی حکومت کی جانب سے, کیونکہ کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مظاہرے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور بڑے سخت قوانین جو ہے وہ آئے روز بنا رہے ہیں. پر میں بات کرتا ہوں امجد ملک صاحب سے, قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا قوانین ہے اور کیسے اس کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. سعدیہ صاحبہ, عام طور پر ہم ایک جملہ سنتے ہیں کہ والدین کبھی بچوں کا برا نہیں سوچ سکتے. بالکل ٹھیک ہے, والدین دانستہ طور پر تو کبھی برا نہیں کرتے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر نظر نہیں ہوتی, اچھا سمجھ کر کرتے ہیں لیکن رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. آپ کیا وجوہات سمجھتی ہیں کہ والدین بچوں کی رضامندی کیوں نہیں لے پا رہے ہوتے اس طرح کے کیسز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ نے بالکل یہ وجہ فرمایا ہے کہ جیسے والدین باقی کبھی اپنے بچوں کا بالکل برا نہیں سوچتے بھی نہیں ہیں, اور وہ مطلب کرنا تو دور کی بات, وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے بچوں. لیکن پس پردہ کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ایوان صاحب نے بتایا کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو کچھ وعدے وعید ہم نے پہلے زمانوں میں کیے ہوئے تھے یا اپنی جو فیملی کی ٹائز ہم لوگ جوڑی رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی کا جو بکھرے نہیں, تو ہم لوگ اس وجہ سے وہ ایک اچھا سوچ کے کرتے ہیں کہ چلیں گے ہماری فیملی کے دیکھنے والے لوگ ہیں, باہر کے لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے کیا دھوکے دیتے ہیں, تو یہ اپنے دیکھنے والے لوگ ہیں. دوسرا پھر جائیداد کی وجہ سے کئی لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہمارے خاندان میں رہے, آگے نہ بڑھے. لیکن کچھ ایسی
چیزیں بھی ہیں جسے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جہاں پہ والدین جو ہیں وہ شاید مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ یہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکا لڑکی سے کچھ ایسے مطلب کوئی ان کا اگر برا نام ہو جائے تو وہ پھر ان کے لیے یہاں پہ رشتہ دیکھنا پاسبل نہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ باہر ہی ان کی شادی کر دی جائے اور مطلب پاکستان سے لے کر آیا جائے. میں پاکستان کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جو ایف ایم یو کے جیسے وہ ذکر کر رہے تھے تو پاکستان آپ نے بھی یہ ذکر کیا کہ سب سے ٹاپ کیپر پاکستانی کا نام ہے، اور سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ انفارچونیٹلی پاکستان کے ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ پھر لوگ چاہتے ہیں کہ پھر پاکستان سے لے آئے تاکہ نہ تو یہ سب کچھ ہوگا اور پھر مطلب ایک مطلب سمجھتے ہیں کہ ایک مجبوری کا ایلیمنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے پاس جو کہ یہ کرنا پڑ جاتا ہے. پھر ایک اور ایف ایم یو کی یہ رپورٹ کے مطابق اگر ہم بات کریں تو کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو کہ بہت تھوڑی تعداد ہے، 10% ہے، لیکن لرننگ ڈسیبلٹیز اگر ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان سے لے کر آنا تھوڑا زیادہ مناسب رہے گا رشتہ. تو کیونکہ مطلب اس کو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری تھوڑی لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں تو اگر ہم باہر سے لے آئیں تو شاید ان کا ایک اچھا نباہ ہو جائے. تو یہ بھی سوچ کے کئی دفعہ والدین لے کر آتے ہیں. تو والدین بہرحال سوچ تو اچھی رکھے ہوتے لیکن کئی دفعہ جو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کلچر کلیش ہوتا ہے یا جب آپ ذہنی آہنگی نہ ہو کسی رشتے کے اندر تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور میں نے بہت قریب سے اپنے آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو اسے ڈیل کیا ہے جو جدھر پہ یہ جو چیز کلچر کلیش ہے یہ پھر آگے چل کے ڈومیسٹک وائلنس کی شکل اختیار کر لیتی ہے. آئی تھنک اس کا سب سے بڑا حل یہ کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن پراپر کریں اور وہ ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے جی کہ اگر وہ کریں، کیونکہ قوانین اب اتنے سخت ہو گئے ہیں اور ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو جو کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ خود بچے نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 64% جو کیسز ہیں رپورٹ کرتی ہیں جو جس کے اندر اتھارٹیز میں آپ کے سوشل ورکرز آ جاتے ہیں، آپ کی جو اساتذہ ہیں وہ چیزیں وہ لوگ آ جاتے ہیں، آپ کے جی پیز آپ کے ڈاکٹر یہ سارے اس میں آتے ہیں. تو 64% کیسز وہ ہیں جو کہ یہ اتھارٹیز کر دیتی ہیں. تو ابھی بھی دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بچوں میں وہ جھجک ہے کہ وہ جا کے اپنے پیرنٹس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں. بہت ہی لمحہ فکری ہے اور ہم لوگوں کو واقعی سمجھنے کی اور کام کرنے کی اس پہ بہت ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. چلیے میں اس پر شازیہ خان صاحبہ نے چونکہ اس طرح کے کیسز کو خود ہینڈل کیا ہے، وہ اس تجربے سے اور مشاہدے سے گزر کر کس نتیجے پر پہنچی ہیں اور پھر قانون کی جو بات کر رہا تھا کہ قانون کیا کہتا ہے اس پر ہم بات کریں گے. باقی مہمانوں سے ہمارے ساتھ غلام سے ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک صاحب بھی موجود ہیں اور شازیہ خان صاحبہ بھی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شازیہ خان صاحبہ، آپ کے پاس بھی کچھ ایسے کیسز آئے جن کو آپ نے دیکھا اور آپ ظاہر ہے آپ اس مشاہدے اور تجربے میں سے گزری ہیں لوگوں کے کہ کس طرح سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ کے اپنے مشاہدے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ یہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بہت ساری باتیں تو عوان صاحب نے اور سعدیہ نے آلریڈی ٹچ کر دی ہیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ کے جو کیسز آتے ہیں وہ بھی فورس میرجز کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ہماری کمیونٹی میں مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، جس کی وجہ سے وہ لوگ مینٹل ہیلتھ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کہاں سے آیا ہے. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں فورس میرجز ہوتی ہیں اور اس کا اگین زمین جائیداد کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے تعلق، اور پلس اپنے جو رشتے ہوتے ہیں ان تعلقات کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں انا بھی بہت زیادہ آتی ہے جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ماں باپ ایک ٹائم تھا جہاں پہ ماں باپ کا ایک بہت رسپیکٹ ان کو دی جاتی تھی، ان کا ایک اتھارٹی تھی ان کی، اور بچے ان کو فالو کرتے تھے. اور ہمارا بہت زیادہ جو چیزیں یہاں پہ آ گئی ہیں آج کل وہ
کلچر اور ریلیجن میں بہت زیادہ ڈفرینسز آ گئے ہیں, کیونکہ وہاں سے پیرنٹس یو کے میں آتے ہیں, یہاں کے جو کمیونٹی ہے اس جو کلچر ہے اس کو وہ بچے آبزرو کرتے ہیں, اور پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے پاکستان کی جو کمیونٹی ہے یا پاکستان کا جو کلچر ہے اس کو فالو کریں. اب ایک کلچر میں رہ کے آپ دوسرے کلچر کو فالو نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں ایسے بچوں میں جو بچے اس کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مینٹالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, یہاں کے بچوں کی پرورش ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہوتی ہے, ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے, بہت سارے ڈفرینٹ کلچر ایکچولی یو کے میں بستے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے کلچر سے سیکھتے ہیں. تو وہ دیکھا دیکھی میں یا سمجھ لیں یا جیسے بھی سمجھ لیں, وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو اپنے رائٹس شاید پتہ چل گئے ہیں یا جیسے بھی وٹ ایور دا کیسز. لیکن میرے خیال میں انا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے جو ہیں وہ اپنی پسند کی جو کریں گے, جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ شاید رائٹ نہ ہو, اور جو پیرنٹس سوچ رہے ہیں اگین کہ ہم لوگ فیملی کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ہم اس وجہ سے ہم اپنی فیملی میں رشتے کریں. سو بہت سارے ایسے کیسز اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ پیرنٹس سمجھ نہیں پاتے ہیں بچوں کی نیڈ کو. صحیح ہے. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ بہت سارے ظاہر کیسز ہوتے ہیں, کچھ سزائیں بھی ہوئی ہیں, قانون کیا ہے فورس میرجز کے خلاف, سزا کس نوعیت کی ہوتی ہے, اور پھر رپورٹ کرنا, پھر ایویڈنس کا ملنا, یہ پروسیس سارا کس طرح سے ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ اسد, بڑی ہیلپ فل انفارمیشن ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے لیے. اور ریسنٹ فگرز جو ہیں وہ متقاضی بھی تھے کہ آپ اس طرح کا پروگرام کریں جس سے کمیونٹی میں اویئرنیس ہو. قانون یہاں بالکل سادہ ہے کہ کوئی بھی ایڈلٹ جو ہے وہ 18 سال کا شخص اپنی مرضی سے یہاں شادی رجسٹر کر سکتا ہے, جو یہاں پہ قانون کے مطابق شادی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ اسکاٹ لینڈ میں اسپیشلی گریٹنا گرین ایک جگہ ہے, ان کچھ ڈسٹرکٹس میں 16 سال سے اوپر کا بچہ بھی اپنے ماں باپ کی کنسنٹ کے ساتھ شادی رجسٹر کر سکتا ہے. بادی النظر میں جنسی طور پر تعلقات بنانے میں 16 سال کے اوپر بچوں کے اوپر یہاں پہ ایڈلٹس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, شادی ہو یا نہ. اب پرابلم یہاں پڑتی ہے کہ ہم اس تناظر کو آگے رکھتے ہوئے 22% سے زیادہ جو ریشو ہے وہ جو میریجبل ایج ہے جو 16 سے 22 یا 23 سال کو, تو پیرنٹس اور بچوں میں جو فرق ہے اس وجہ سے جو کنسنٹ چاہیے کئی دفعہ وہ کنسنٹ مسنگ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ تمام کاروائی کالعدم قرار ہونے کا خطرہ ہے اور فورس میرج کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. مثلا شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے, ارینج میرج کرنا کوئی جرم نہیں ہے, ایز لانگ ایز بچہ بچی ایک دوسرے کو جان سکیں اور ان کا کنسنٹ ہو شادی کے لیے اور وہ لوازمات پورے ہوں جو کسی بھی شادی کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ہوتا یہ ہے پریکٹس میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر بچے میں کوئی خرابی ہے, تعلیم میں ناکامی ہے, جاب میں کوئی پرابلم پڑ گئی ہے, سگریٹ نوشی, شراب نوشی یا تعلقات بنا رہا ہے بچہ اپنے یہاں کسی کاؤنٹر پارٹ سے, تو سم ٹائمز پیرنٹس سوچتے ہیں کہ اس کا بھلا اسی میں ہے کہ اس کی شادی کرتی ہے, اور اس کے لیے آئیڈیل ڈیسٹینیشن ان کو لگتا ہے کہ فیملی میں آرام سے ہو جائے گی, تو سب کانٹیننٹ کا جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. اب پرابلم یہاں پڑتی ہے اگر تو ان کی مرضی سے ان کو لے جا کے دکھا کے اچھے طریقے سے کیا جائے تو کوئی آنکھیں نہیں اٹھتی. پرابلم وہاں پڑتی ہے جب انڈر ایج بچے کو اسکول سے یا ادھر سے لے کے جاتے ہیں اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے یا وہ اپنے دوستوں کو بتا دیتی ہے یا بتا دیتا ہے, اور اسکول جو ٹریگر کر دیتا ہے سوشل سروسز کو ریسورس کو, تو وہ اس کو پھر لیڈ کو فالو کرتے ہیں. اور جب وہ بچہ آ کے بتاتا ہے کہ میری تو شادی ہو گئی ہے اور وہ اسٹل انڈر ایج ہے, تو وہاں پہ فورس میرج کا ایلیمنٹ نکلتا ہے. اور 20 کے قریب آرگنائزیشن انکلوڈنگ برٹش ممبر آف پارلیمنٹ وہ یہ تقاضا آپ کر رہے ہیں کہ آپ ایک اسپیشل بنائیں, قانون بنائیں کہ فورس میرج یا چائلڈ میرج جو ہے وہ کرمنل افینس ہو, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسلامک لا کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈر 18 لوگوں کی شادیاں ہونے دیتے ہیں یا کرتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ بالکل بغیر چیلنج یا بغیر چیک نکلتا جا رہا ہے. پاکستان سے فورس میرج کا بھی کیسز آتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے بھی آتے ہیں. مثلا آپ کا یہاں لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ وہاں شادی کراتے ہیں, تو وہ جو لڑکی یہاں بھگتتی ہے اس کے کیسوں کی تعداد بھی ان سے زیادہ ہے جو فورس میرج کے آپ رپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم فگر دیکھیں تو وہ کافی تعداد میں ایسی لڑکیاں یہاں آتی ہیں جو بعد میں ڈومیسٹک وائلنس کلیم کرتی ہیں, اور وہ اس طرح کا سلوک برداشت کرتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں کہ ایک ہیومن رائٹ کے لیے اتنا چیمپئن ملک میں
اس طرح کی بھی حرکتیں ہوتی ہیں. تو دونوں طرف کی ہے کہانی. پاکستان کے برے اقتصادی حالات, فیملیز کا وہاں موجود ہونا, یا 10 لاکھ کے قریب ڈائسپورا کا ہونا, اور آپس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایشوز کا ہونا, ماں باپ کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا اور لوپ ہول ہونا, اس وجہ سے ماں باپ کئی دفعہ کزن میرجز یا رشتے طے کر دیتے ہیں بچوں کو پوچھے بنا, یا بچے ایگو آنر میں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, بھگتتے ہیں, سفر کرتے ہیں ان سائلنس, اور سم ٹائمز رپورٹ ہو جاتے ہیں, سم ٹائم رپورٹ نہیں ہوتے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے معاملے میں ہم لکی ہیں کہ فورس میرج یونٹ بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے, اسی لیے زیادہ رپورٹڈ کیسز بھی ہیں. بہت ساری کمیونٹیز میں رپورٹ ابھی بھی کم ہو رہے ہوں گے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمارے پاس سامنے فگرز ہیں کہ ہم بات کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا غلام حسین امان صاحب, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں, اور یہ مختلف سوسائٹیز میں, امریکہ میں بھی پرابلم ہے, کینیڈا میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے, یورپ کے کچھ ایریاز میں بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اسی جس کو ہم رجعت پسند سوچ کہتے ہیں اس کے حامل ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کی جو پرورش ہے وہ ایک ایسے ماحول میں ہو رہی ہے جس ماحول میں نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو لے کر واپس پاکستان میں سیٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کے بچے وہاں کے نیشنل ہوتے ہیں, زیادہ تر بچوں کی وہیں پر پیدائش ہوتی ہے, 10-15 سال وہ وہاں پر بچے گزارتے ہیں, اور پیرنٹس کی اب سب سے بڑی فکر مندی یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ معاشرہ اور یہ ماحول ان کے لیے سازگار نہیں ہے. پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ واپس آ جائیں, اور اگر واپس نہ بھی آ پائیں تو پھر ان کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں کم از کم ان کی شادیاں یہاں پر نہ ہو پائیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے والدین کا. اب اس کو اس طرح سے غلط بھی نہیں کہا جا سکتا, شاید ان کے مذہبی جو ان کا کلچر ہے یا بیک گراؤنڈ ہے وہ ان کو ایک اکسا رہا ہوتا ہے متواتر سوچنے پر. غلام حسین صاحب. جی بالکل اسد, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو والدین کی پرورش ہوتی ہے بچوں کو, اگر آپ بالکل بچپن سے ہی کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو بتانا شروع کر دیں تو بہت سارے یہاں پر بہت اچھے فیملیز ہیں جن کی کامیاب شادیاں ہیں, انہوں نے یہیں پر بچوں کی شادیاں کی اور بڑی کامیاب ہیں, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. اور پھر بہت سارے ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو کہ پاکستان سے شادیاں کر کے آئے, وہ بھی یہاں پر لے کے آئے, وہ بھی بہت کامیاب ہیں. لیکن مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر کوئی دوسرا ایلیمنٹ آپ کی سوچ کے اندر ایسا آ جائے کہ میں اس کی شادی صرف اس لیے کروں کہ میری جو جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے, یا میرا جو میں نے بچپن میں جیسے کوئی جیسے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہی ہوا ہے تو آپ نے کہہ دیا جی ہاں میں اس کی شادی اپنے وہ فلاں بھائی کی بیٹی سے یا اس سے کروں گا. تو وہ جو بچپن میں آپ نے زبان دی ہوتی ہے, بعض اوقات لوگ اس کے زبان کے اوپر بھی اپنی بات کو نبھانے کے لیے بھی جو ہے وہ بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ میں نے زبان دی ہوئی ہے, اب مجھے یہ کرنا ہی ہے. تو اس صورت کے اندر جو ہے نا وہاں پہ آ کر جو بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ والدین نے ہمیں بغیر پوچھے یا ہمارے کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا ہمارا یہ فیصلہ کر دیا ہے, تو ہم کیا کریں. اور یہ بھی بتاؤں کہ یہ جب ہم جبری شادیوں کی بات آتی ہے تو آپ کے یا میرے یا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ صرف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بہت سارے کیسز کے اندر لڑکوں کے ساتھ جبری شادیاں ہوتی ہیں, وہ نہیں چاہتے لیکن ان کو وہاں پر لے جا کے جو ہے وہ کر دی جاتی ہیں دوسرے ممالک کے اندر لے جا کر, اور وہ بھی بہت زیادہ کیسز یہاں پر. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف لڑکیاں مظلوم ہیں, لڑکے بھی یہاں پر بہت سارے ایسے مظلوم ہیں جو کہ اس طرح کی جو صورتحال کا جنہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ فورس میرج ڈومیسٹک وائلنس کا شکار لڑکے بھی ہوتے ہیں یا صرف خواتین کام کر رہا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا شکار لڑکے بھی ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک. جی صحیح ہے. اچھا اب سعدیہ صاحبہ چلے میں آپ کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, پھر ہم اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں جن کی ایون گڈ انٹینشنز کی وجہ سے بھی بعض اوقات رزلٹ برے نکلتے ہیں, تو اس پر کیا ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں, اس پر کیا زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر طریقے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے کہ والدین کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہوتے رہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فورس میرجز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سعدیہ سعداد صاحبہ, ہم چلیں بعض اوقات تو دیکھتے ہیں کہ والدین کی انٹینشنز ٹھیک نہیں ہیں کہ جائیداد جو ہے وہ گھر کی جائیداد گھر میں رہ جائے, باہر کے کسی خاندان میں نہ چلے جائے. کچھ اس طرح کی انٹینشنز تو چلے بیڈ انٹینشنز ہو گئیں, لیکن بعض لوگ گڈ انٹینشنز کی وجہ سے شادی کرتے ہیں, یا ان کا جو کلچرل ایک ان کی لیگیسی ہے یا ان کا ایک باؤنڈنگ ہے ان کے اوپر, اس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں, جسے ہم ایز سچ بیڈ انٹینشن قرار نہیں دے سکتے, لیکن نتیجہ پھر بھی برا نکلتا ہے. تو اس پر کیا اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس پر ڈیبیٹ جنریٹ کی جائے سوسائٹی میں, اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ ہو, کاؤنسلنگ کے فورمز بنائے جائیں, کیا کیا جائے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور باقی اس سوال پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اور آئی تھنک اس چیز کے اندر اگر کوئی جو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ اگر کسی کا رول میں سمجھتی ہوں کہ وہ ادا کر سکتے ہیں, وہ یہاں پہ جو رہنے اور بسنے والے علماء کرام ہیں, اگر وہ اس چیز کو لیں, سمجھیں اس کو, اور وہ بچوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ ہر دفعہ ماں باپ کی انٹینشن اچھی خراب نہیں ہوتی ہے, اور آپ اس طرح بلیم بھی نہیں کر سکتے. آپ کو وہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ ہم بہرحال اگر بچے ہیں ہم وہ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ اگر ماں باپ نے ہماری دنیا دیکھی ہوتی ہے ان کو سمجھ ہوتی ہے ہر چیز کی, لیکن بچے اس اینگل سے وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. تو آئی تھنک علماء کرام کو بہت بڑا اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو یہاں پہ کئی جگہ پہ لوگوں نے ایسے کمیونٹی سینٹرز کے اندر بنائے ہوتے ہیں فارم, جس کے اندر وہ اسلامک ٹیچنگز بتاتے ہیں بچوں کو, اور یہ وہ ٹیچنگز ہیں جو آپ کو بچوں کو بچپن سے یہاں پہ سکھانی چاہیے. یہاں پہ ہوتا یہ کہ ماں باپ کئی دفعہ بالکل کھلا ماحول ہوتا ہے, ہر طرح کی آزادی یہاں پہ دی جاتی ہے, بچوں کی پسند ناپسند کو ہمیشہ بہت اہمیت دی جاتی ہے, اور آل آف اے سڈن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچہ آج اب میری مرضی سے شادی کرے کیونکہ مجھے بہتر پتا ہے کہ اس کا مستقبل کدھر بہتر ہے, تو وہ بچہ بھی کنفیوز ہو جائے گا کہ ساری زندگی تو مجھے اتنی آزادی ملی ہے, تو اب یہ اتنا میرا بڑا لائف کا ڈیسیجن ہے, کیونکہ میں ماں باپ کی کہنے پہ ایک دم بچوں کے لیے بھی تھوڑا شاکنگ ہوتا ہے. تو اس چیز کے اندر آئی تھنک کہ پہلے سے بچپن سے یہاں پہ جو علماء کرام کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی کمیونٹی فورمز رکھیں جہاں پہ بچے جیسے وہ ٹین ایجرز ہوئے یا اس سے پہلے سے آنا شروع ہوئے, ان کو سمجھ, ان کو پتا ہو کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. اور اگر مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے مذہب کے اندر بھی یہ اجازت دی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی, اسی لیے حجاب و قبول کا وہ ہمارا ہے کیونکہ وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ آیا پسند ہے کہ نہیں پسند ہے, تو وہ اتنی ہمیں بھی آزادی ہمارا مذہب بالکل دیتا ہے. تو ہم پر یہ چیزیں کس طریقے سے سمجھانا اور بالکل بچپن سے سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر ہمارے جو علماء کرام کو بہت ہی ایک مڈل راستہ لے کر بہت اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے بچوں سے اس چیز کے اوپر ڈیل کریں تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہ برے سمت میں نہ جائیں. بے شک آپ کے اگر انٹینشن اچھی ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کو برا نہ ملے, تو یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا شازیہ صاحبہ, بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سال کا بچہ, وہ ایک جذباتی عمر ہوتی ہے, وہ واقعی غلط فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور والدین اپنے تجربے کی روشنی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جذباتی ہو کر فیصلہ کر رہا ہے, اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلے گا, لیکن بچہ مصر ہوتا ہے کہ اسے وہیں پر شادی کرنی ہے. تو ایسے میں کیا آپ کے خیال میں والدین کو اصرار کرنا چاہیے کہ تم غلط فیصلہ کر رہے ہو, اصرار کرنا چاہیے, یا پھر قانون جو کہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ 18 سال کا ہے اور اپنی مرضی کر سکتا ہے تو والدین کو جو ہے وہ فورس نہیں کرنا چاہیے؟ یو کے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مطلب ایون چھوٹے بچوں کو آپ کبھی فورس کرتے ہیں تو وہ چھوٹا سا اگر آپ جا کے تھوڑا سا ہاتھ بچے کو لگا دیں تو بچے نے اگر جا کے اسکول میں کہہ دیا کہ میرے ماں نے یا والدہ نے یا والد نے مجھے تھپڑ مارا یا کچھ اس طرح, تو اس پہ بھی ایکشن لے لیتے ہیں. تو یہ تو ایک زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. 18 سال کی عمر یا جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ ویسے بھی اندھی ہوتی ہے, اس میں آپ جتنا مرضی بچوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں یا فورس کریں اسپیشلی, تو وہ بالکل نہیں سمجھیں گے کہ آپ ان کی پیرنٹس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی بچوں کے معاملے میں کہ ان کی ایج میں
اتنا گیپ آ جاتا ہے اور بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اس عمر سے شاید نہیں گزرے ہیں یا انہیں ہماری فیلنگس کا اندازہ نہیں ہے ایٹسیٹرا. تو بچے اپنی مرضی کرتے ہیں اور میرے خیال میں جیسے ایک ٹالی ہوتی ہے وہ بہت سخت اگر ہوتی ہے تو ایک طوفان سے وہ ٹوٹ جاتی ہے, بینڈ نہیں ہوتی ہے. تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس چیز کا, وہ اپنے بچوں کو بیٹر جانتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے سمجھائیں انہیں غلط اور صحیح کا تو سمجھ جاتے ہیں, اور نہیں, کچھ اب ہم بچے بچوں کو سمجھائیں یا والدین کو سمجھائیں, مطلب یا کیس ٹو کیس ویری کرے گا یہ؟ نہیں, پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے لرننگ کر پائے, کیونکہ وہ ان حالات سے گزر چکے ہیں اور بچے ان حالات سے گزر رہے ہیں. تو بچے جو ہیں ان سے زیادہ پیرنٹس کا ایکسپیرینس ہے. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری لیں کہ وہ سمجھیں کہ بچے کہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے بچے کس طریقے سے وہ اپنے بچے سے بات کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنے بچے کو زبردستی کریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے, اور بچے کی زندگی میں بے شک وہ طوفان آ رہا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بچوں کے لیے کچھ فیصلے کرنے غلط ہوتے ہیں, لیکن ہماری زندگی ہمیشہ کوئی بھی کیا کہتے ہیں اس کو سمجھ کے ایک رشتہ نبھا کے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے جب تک ہم اس سے گزریں گے نہیں. صحیح. تو بہت سارے کیسز میں لو میرجز ناکام ہو جاتی ہیں اور یہ دنیا بھر میں اس کا ڈیٹا موجود ہے. لیکن لو میرجز ناکام ہوتی ہیں تو ارینج میرجز کون سا کامیاب ہوتی ہیں؟ جی یہ بھی صحیح ہے, بالکل. اور طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو پیرنٹس یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید ہم جو فیصلہ کریں ہیں وہ ہماری نظر میں ٹھیک ہو, لیکن جس نے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے ٹھیک نہ ہو. کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو باہر جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس کے سامنے نہیں ہوتے ہیں, وہ ان کی ڈفرنٹ پرسنالٹی ہوتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم باہر سے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں جو بچے ہمارے سامنے ایکسپوز نہیں کرتے اور وہ کر رہے ہوتے ہیں باہر. سو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری شاید ان کی پرسنالٹی کا دوسرا جو سائڈ ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں, اور ہمیں جاننی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں الاؤ کرنا چاہیے بچوں کو. وہ مسٹیکس نہیں کریں گے, وہ کیسے سیکھیں گے؟ صحیح. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بیرسٹر امجد ملک صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بیرسٹر صاحب, بعض دفعہ ہم مسٹیک کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. والدین کو چونکہ اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو یہ غلطی کرنے دی تو یہ اس کا بڑا لاس ہو جائے گا. اینی وے, اس پر اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا. دوسرا میرا آپ سے سوال جو میں نے پہلے کیا تھا کہ عام طور پر سزائیں قانون میں کیا رکھی گئی ہیں ان والدین کے لیے کہ جو جبری شادیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے اور پھر وہ رپورٹ ہو جاتا ہے, ایکشن ہوتا ہے, قانون کے مطابق سزا کیا ہوتی ہے اس کی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نئے قانون کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ. میں پرسنلی آپ کے پہلے سوال کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گا کہ اولڈ اینڈ نیو جنریشن میں جو آپس میں فرق ہے اس کو برج کرنے کے لیے اگر کردار نہیں ادا کریں گے, چاہے میرج بیوروز ہوں, چاہے ہمارے علماء اینڈ مساجد ہوں, ہمارے جو کلچرل کمیونٹی سینٹرز ہیں, ہمارے پیرنٹس, ہمارے برٹش کاؤنسل اور یہ یہاں کے ایمبیسی دونوں طرف کے سفارت کرنے اور پاکستان کے کمیونٹی ادارے, جب تک یہ آپس میں عام نہیں کریں گے کمیونٹی کو, کیونکہ میریجبل ایج میں 18 سے 24 سال کے جو بچے ہیں یہاں پہ رشتوں کا بہت پرابلم ہے. اس ایج میں شادیاں نہیں ہو رہی 18 سے 23 سال کی عمر میں. ماں باپ انڈر پریشر ہوتے ہیں کہ بچہ میریجبل ایج کا ہے, کوئی طریقہ کار بن نہیں رہا. ان کو ایزی کنوینئنٹ لگتا ہے کہ جی پاکستان جا کے شادی رشتے داروں میں کرائیں یا وہاں کرائیں کیونکہ آسان ہے. تو میرے خیال میں یہ جب تک آپ نے یہاں جو لوگ ہیں, یہاں جو کمیونٹیز ہیں آپس میں ایک دوسرے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ کریں گی کہ وہ مشکل راستہ بھی اختیار کریں اور یہاں پہ بھی دیکھیں اور بچے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اس کو پتہ چلے کہ میرج کیا ہے, کس طرح ہونی ہے, کیا طریقہ کار ہے, شاید یہ بہتر کرنے میں ان کو آسانی ہوگی. اب آپ نے جو سوال پوچھا ہے قانون کا, میرے خیال میں قانون ابھی بھی موجود ہے. اب دیکھیں نا, سیکشول یہاں پہ جنسی ہراسگی کے اوپر بہت سخت قوانین ہیں لیکن لوگوں کو اجازت بھی ہے. سو کنسینٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جس کو مس نہیں کرنا چاہیے. قانون ہے, اگر 15 سال 16 سال کے بچے کو آپ لے کے جائیں گے تو ریاست چائلڈ ابڈکشن کا کیس کر سکتی ہے, دوسرا پارٹنر کر سکتا ہے, اور قانون یہاں پہ ہے اسالٹ کا اور دوسرے. اور میرے خیال میں چائلڈ میرج کو ایز سچ اگر آپ قانون بنائیں گے, جبکہ 5-7% یو کے میں ان اٹ سیلف یہاں پہ کیسز ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں کوئی اتنا فرق تب تک نہیں پڑے گا جب تک آپ مل کے باہمی اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے. قانون جو اس کی تعلیم نہیں ہوگی جب تک آپ ہینڈ ان گلو مساجد, کمیونٹی سینٹر اور ماں باپ مل کے اس ایشو کے اوپر بات نہیں کر سکیں گے. مثلاً بچہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا, کوئی بھی ماں یا باپ نہ تو اپنے مسجد کے مولوی سے بات کرتا ہے, نہ کمیونٹی میں کسی سے بات کرتا ہے,
نہ میرج بیورو میں کہیں سے بات کرتا ہے. یہ ساری کاروائی چپ چپیتے ہوتی ہے. ٹکٹ لی, گھر گئے, یا رشتہ کر کے آگے پتہ چلتا ہے وہ تو بچے کی شادی بھی کر رہے ہیں. کہیں بھی صلاح نہیں لی ہوتی. اور جو پکڑے جاتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی رپورٹ نہیں کرتی. وہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ اسکول میں کہیں لیک ہوتی ہے بات کہ جی ہم تو چھٹیاں گئے تھے تو میرا تو نکاح کر دیا. اور وہ وہاں سے ایجوکیشن افسر, ٹیچر, سوشل سروسز انوالو کرتا ہے. یہاں کا سوشل سروسز کا محکمہ بہت سخت ہے. انڈر 18 بچے کی کہیں بھی آپ شادی کی بات یا شادی کریں گے, سوشل سروسز آگے انٹرویو کرتے ہیں, بچے کو چیک کرتے ہیں کہ یہ شادی پوسٹ میرج تو نہیں ہے, اور وہ اسی وقت بلوا لیتے ہیں. اور کئی لوگوں کو ایئرپورٹ پہ روکا جاتا ہے, کئی لوگوں کو پاکستان سے واپس لایا جاتا ہے یا بنگلہ دیش یا انڈیا. تو یہ آپ کو بامی اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. اور سزا جو ہے 5 سے 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر ریاست پروسیکیوشن کرے خود پارٹی بن کے, اور انڈر ایج بچے کی شادی کروائی گئی ہو اور اس کا پروف سامنے آئے تو ماں باپ کو جو ہے وہ سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ٹرائل ہوتا ہے اور باقاعدہ. بالکل صحیح ہے جی, صحیح. اچھا غلام حسین صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک کوئی انٹینشنل ایفرٹ کسی بھی لیول پر کی گئی ہے کہ اس مسئلے کو جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کو موضوع بنایا جائے, اس پر ڈیبیٹ پیدا کی جائے, اس پر اویئرنیس پیدا کی جائے, کمیونٹی سینٹرز میں یہ ڈسکشن میں آئے؟ کیا انٹینشنل ایفرٹ, منظم ایفرٹ ہوئی ہے ابھی تک کوئی؟ دیکھیں اس کا جو آنیسٹلی جواب تو یہی ہے کہ جو مختلف این جی اوز ہیں وہ تو بالکل کوشش کرتی رہتی ہیں. وہ لیزر بھی کرتی ہیں ہوم آفس کے ساتھ اور ایف ایم یو کے ساتھ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کسی اور لیول پہ تو وہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آج ظاہر پروگرام کر رہے ہیں تو میں آپ کی اجازت سے یہ ضرور چاہوں گا کہ شازیہ صاحبہ اور سعدیہ صاحبہ چھوٹا چھوٹا اس پہ یہ کمنٹ ضرور کر دیں کہ ہم کیسے میئرز لے کر جو ہے وہ یہ جو پرسنٹیج ہے جو پاکستان کا نام اس وقت سب سے ٹاپ پر ہے اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں اور پاکستان کا نام اس سے جو ہے وہ کیسے نیچے لا سکتے ہیں. اگر دونوں پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اس پہ تھوڑا تھوڑا کوئی مشورہ دے دیں یا جی شازیہ صاحبہ سے شروع کرتے ہیں. جی شازیہ صاحبہ. آئی تھنک میرے خیال میں کہ اگر پیرنٹس کو زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے اور پیرنٹس جو ہیں ان کو اگر ظاہر سی بات اپنے بچوں سے پیار ہے تو میرے خیال میں کافی ساری اویئرنیس تو ہو گئی ہے. جیسے قانون بہت سارے ایسے لگ گئے ہیں اور کمیونٹی میں پتہ چل گیا ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ تھوڑے سے اویئر ہو جائیں. اور بچوں کا جہاں تک ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جیسے سعدیہ نے بھی کہا تھا کہ بچپن سے اگر ہم بچوں کو سکھانا شروع کریں یا ان کو سمجھانا شروع کریں تو انہیں میرج کا کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے. اسلامکلی اگر ہم اسلامکلی قریب ہو جائیں فار ایگزامپل تو وہی انف ہو جاتا ہے ہمارے لیے, ہماری ایجوکیشن کے لیے کہ اسلامکلی ہم قریب ہیں تو ہمیں پتہ ہے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, اور اس کے مطابق جب ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی خوش ہوں گے انشاءاللہ اور پیرنٹس بھی اینڈ کمیونٹی بھی. جی سعدیہ صاحبہ. جی میں بھی یہی اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں وہ خود بھی اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, اور جو ہمارے جیسے یہاں پہ کمیونٹی سینٹرز ہیں اور وہ میک شیور کریں کہ کوئی نہ کوئی ویکلی ایک کوئی سیشن ہو جہاں پہ بچوں کے لیے کوچنگ سیشن ہو تھوڑا سا, جس میں بچے کو آپ چھوٹی شروع کریں جو غلط کہ ہمارا کون سا راستہ صحیح ہے جو اور جو کس طریقے سے جو ہم لوگ چلیں گے تو وہ غلط راستہ ہے. تو اگر ہمیں یہ صحیح اور غلط کا جو وہ پتہ چل جائے گا تو آئی تھنک یہ کافی سارے مسائل تو ہمارے وہاں پہ حل ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی ہمیں مسئلہ تو پتہ ہے لیکن اس کے حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بالکل بھی کوئی کام نہیں ہوتا. این جی اوز بالکل بنائی گئی ہیں لیکن ان کو اس حد تک ہے کہ جیسے کوئی رپورٹ ہوئے تو آپ نے کس طریقے سے مدد کرنی ہے, لیکن اس چیز کو کس طریقے سے جڑ سے ختم کرنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس بھی آگے بڑھے, اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ بھیج دیں یا کوئی کمیونٹی سینٹر میں ایک کوچنگ کلاسز ہو بچوں کے لیے رکھی جائیں جو بچپن سے ہو تاکہ بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو. اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس کو خود بھی چاہیے کہ جس وقت شادی کریں تو اپنی بھی نیت صاف رکھیں اور بچوں کو بھی آگے وہی ترغیب کریں کہ شادی ایک بہت اچھا بندھن ہے اور اس کے اندر نیت صاف ہونے بہت ضروری ہے. اگر آپ کی نیت کچھ اور ہے, پیسہ لینا یا کچھ اور ہے, تو وہ تو اس کا الٹیمیٹلی ریزلٹ تو خراب ہی آئے گا. تو اگر آپ اسلام کے جو بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر یہ اگر چلنا شروع کر دیں تو آئی تھنک وہاں پہ ہمارے کافی مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ ایک بہت ہی بہترین ہمارا مذہب ہے اور بہت اچھے ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے زندگی گزارنے کا اس کے اندر. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سعدیہ سادات صاحبہ, شازیہ خان صاحبہ, بیرسٹر امجد ملک صاحب اور غلام حسین امان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ حافظ.